سورہ توبہ کیسٹ نمبر 78۔ آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا نسوا الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الهداة رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في بيانها للمذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، وقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان لوگوں کے احوال جو منافقین تھے اور بس سبب نفاق متخلفین تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جانے سے آمدن انکار کہ ان کے دل میں نفاق، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس سورت مبارکہ میں جس کا نام سورت توبہ ہے اور اسی کا نام سورت براءہ بھی ہے، بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے احوال بیان کی ہیں منافقین، اور اصل میں یہ سارا واقعہ جو ہے غزوہ تبوک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ بڑا ایک اہم غزوہ ہے، اور میرے آقا نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا غزوہ ہے جس میں وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے، ورنہ میرے محبوب کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ اپنی بات کو ظاہر نہیں فرماتے تھے، اور یہی شریعت کا حکم ہے کہ بلا وجہ اپنے کسی معاملے کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اقضوا حوائجکم بالکتمان، اپنے معاملات کو پردے داری سے آرام سے چھپا کے سر انجام دیا جائے، چونکہ ظاہر کرنے میں کئی نقصانات ہو سکتے، اور خاص طور پہ غزوات میں تو بہت نقصان ہو سکتے ہیں کہ دشمن تیار ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ غزوہ اصل میں ایسے غزوات میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو جب اللہ نے فتوحات در فتوحات عطا فرمائی کہ سب سے بڑا مرکز اسلام، دار اسلام، مرکز ہدایت جو ہے وہ اللہ نے فتح کرا دیا، مکہ فتح ہو گیا۔ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ شکست سے دوچار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح حدیبیہ کے بعد یعنی صلح حدیبیہ کے بعد فتح خیبر بھی عطا فرمائی، پھر فتح مکہ بھی عطا فرمائی، اور پھر لوگ جو تھے وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے۔ تاریخ کے ایک طالب العلم کی حیثیت سے اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا آپ کو
کہ سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں ہیں تو آپ کے ساتھ 14 سوار ہیں، باقی لوگ کچھ مدینہ منورہ میں رہ گئے، ان کے آئلہ جو تھے، اولادیں، بیوی، بچے، وہ بھی مدینہ منورہ میں رہ گئے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے کہ اللہ نے اسلام کو اتنی قوت دی اور طاقت دی کہ جب حضور مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو 10,000 کا لشکر۔ اچھا، مکہ فتح ہونے کے بعد فوراً حنین کا محاصرہ ہے اور تھوڑی سی دیر گزری ہے، لیکن 12,000 کا لشکر۔ اب تو اللہ کے دین میں افواج داخل ہو رہی ہیں، تو اس غلبہ اسلام کو دیکھ کر، ان فتوحات اسلامیہ کو دیکھتے ہوئے اب روم کے بادشاہ کو لوگوں نے جا کے اکسایا اور تیار کیا اور اس کے دماغ کو بھر دیا کہ بھی اسلام تو پھیل رہا ہے۔ اور اب اسلام کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ قبائل کے بس کی بات نہیں رہی کہ خیبر سے لے کر وہ طائف تک اور یمن تک اور صنعا تک اور یہ سارے علاقے فتح ہو چکے۔ اب عرب کے کسی قبیلے میں اسلام سے ٹکرانے کی طاقت نہیں ہے، تو تمہارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، منظم فوج ہے، تجربے کار فوج ہے، اور تمہاری ایک طاقت جو ہے وہ مسلمہ ہے، تو تم مسلمانوں پہ حملہ کر کے ان کی شوکت کو ختم کر دو۔ آج بھی کفر اسی سازش کا شکار ہے، آج بھی یہودیت، آج بھی صہیونیت، آج بھی اسلام کا سب سے بڑا مکار دشمن یہودی جو ہے وہ اسی در پہ ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے، جھگڑا اسلام سے، کیونکہ ان کے تصور سے بھی زیادہ اللہ نے اسلام کو جاذبیت دی ہے کہ اسلام ہر جگہ آ رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کر دیا۔ اب یہ سیاست نبوت ہے، یہ سیاست نبوی جو بحکم خداوندی ہے، حضور پاک نے اعلان کر دیا کہ بجائے اس کے کہ دشمن آ کے ہم پہ حملہ آور ہو اور ہم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے اس کا دفاع کریں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھ کے روکیں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن پہ اللہ روب ڈال دیں گے کہ مسلمان کمزور ہوتے تو خود تو نہ نکل آتے نا جنگ کے لیے، اور دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ وہ جنگ بجائے مدینہ منورہ میں لڑے جانے کے وہ تبوک جا کے لڑیں گے جو مدینہ منورہ سے کافی دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور بالکل نہیں چھپایا اس دفعہ، فرمایا ابھی تبوک جانا ہے، جو شخص تیار ہو، جو نہ جائے نہ جائے، لیکن واضح کر دیا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جیسے گرمیوں میں چونکہ سرزمین عرب کی آمدنی جو ہے زیادہ کیا تھی، کھجوریں، کھجوروں کے باغات تھے، اور عین گرمیوں میں کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، فصل تیار تھے اور گرمی شدید تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھ چکے ہیں، صرف میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں مدد ملے کہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں تو سمجھیں، ان کو دماغ میں جگہ دیں اور اللہ کے قرآن کو دل و دماغ کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ، پورے عقل کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ سمجھیں۔ اب دیکھیں کہ حالات یہ ہو گئے کہ جو مومنین مخلصین ہیں انہوں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، گرمی ہے، شدت ہے، تکلیف ہے،
فضلا دیں لیکن آپ کا حکم ہے ہمارا جان مال حاضر. اور جو منافقین تھے وہ تو ظاہر میں اسلام لائے ہوئے تھے، اندر سے تو منافق ہیں. انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ بھئی روم سے کیسے لڑیں گے مسلمان، وہ تو بہت بڑی طاقت ہے، منظم ہے، فوج ہے، تربیت ہے، اور ہم یہ تو بے تربیت لوگ ہیں. انہوں نے منافقت کے پیش نظر جو منافق تھے انہوں نے بالکل جانے سے انکار کر دیا اور عذر معذرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوگوں نے جو آگے اذن لے لیا کہ یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، یا رسول اللہ میرا گھر خالی ہے، حضور میرے گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے، حضور سے میرے گھر میں فلاں تکلیف ہے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ منافق ہیں، اجازت لینا بھی ضروری نہ سمجھا، بھی کیا ضرورت ہے اجازت لینے کی، ہم نہیں جاتے. ایک گراؤ، ایک مومنین مخلصین، ایک منافق. اب منافقون میں کچھ لوگوں نے آگے عذر کر کے بہانے بنائے اور کچھ لوگوں نے عذر بھی نہ کیا، بس نہیں گئے. اور ایک قسم منافقین کی وہ تھی کہ وہ اپنے نفاق میں اتنے پکے تھے، جیسے آج بھی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بعض آدمی آپ کا دشمن ہے لیکن چھپا ہوا دشمن ہے، اور اپنی دشمنی میں اتنا کامل مکمل ہے کہ تم اسے دوست سمجھ رہے ہو، ہے تمہارا دشمن، اور وہ اتنی چالاک ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دیتا. جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ چت دلا ورست دزدے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ چور چوری کرنے کے بعد آپ خود لیمپ ہاتھ میں لے کر ڈھونڈنے والوں میں مل جاتا ہے کہ ادھر گیا ہوگا چور، ادھر گیا ہوگا، بھاگو پکڑو پکڑو، خود ساتھ پھر رہا ہے، پکڑوا رہا ہے، کوئی چوری کرنے والا خود ہے، اس کے ساتھی چونکہ ادھر گئے ہیں تو وہ تمہیں ادھر لے جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کچھ منافقین تو ایسی ہیں نا جن کا نام ہم نے ظاہر کر دیا، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کا آپ کو علم بھی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. اچھا، ایک قسم وہ تھی کہ جو مومن ہیں، سچے ہیں، مخلص ہیں، جانا چاہتے ہیں لیکن عذر ہے. عذر کیا ہے؟ عذر دو قسم کے ہیں، یا تو عذر ہے اس کے بدن کا یا عذر ہے مال کا. بعض لوگ ہیں جو جانا تو چاہتے ہیں لیکن نابینا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، تو ایسا عذر ہے، کیا کرے. بعض آدمی جانا چاہتے ہیں لیکن بیمار ہیں، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا کہ یہ تو معذور ہیں. حقیقت لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اللہ نے بیان. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل صحت مند ہیں، تندرست ہیں، بیمار بھی نہیں، حضور کی خدمت میں بھی آئے، یا رسول اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، سواری کوئی نہیں، جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس کوئی سلاح نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی سواری نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، آپ بیت المال سے دے دیں اور ہم چلیں ساتھ. تو حضور پاک نے فرمایا، اللہ نے جس کو قرآن میں ذکر کیا ہے قل لا اجد ما احملکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے اخلاص پر کوئی شبہ نہیں لیکن میرے پاس بھی کچھ نہیں، میں کیا دوں. اللہ نے پھر ان کا منظر بھی بیان کیا کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، کہ ان مخلص مومنوں کا یہ حال تھا کہ جب حضور پاک نے بھی کوئی مدد نہ کی تو واپس لوٹے اس حال میں کہ آنسو بہ رہے ہیں کہ میرا اللہ کچھ نہیں، ہم کیا کریں، معذور. اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس آیت پہ آپ غور کریں، چونکہ یہ آیت جو ہے نا بہت سارے لوگوں پہ منطبق ہوتی ہے. چاہے یہ آیت نازل تو خاص لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے لیکن حکم قیامت تک عام ہوتا ہے. کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں،
اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور ان کے یہ غلطی تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اعمال صالحہ بھی ہیں، اعمال حسنہ بھی ہیں۔ اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے عمل مل گئے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، دونوں اعمال ہیں۔ اور یہی حال تقریباً آج کل اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ بعض اعمال اچھے بھی ہیں لیکن ساتھ برے بھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ پکے نمازی ہیں لیکن زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن حج فرض ہو گیا، طاقت بھی ہے، حج نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ کاروبار سود کا کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں دوسرے ملکوں میں جن کو اللہ نے پیسوں سے دولت سے بھی نوازا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اسلام کے معاملات میں بھی بڑھ چڑھ کے مدد کرتے ہیں، لیکن دکانوں کے ساتھ شراب بھی بیچتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے نا آج کل بھی تقریباً اکثر لوگ اسی میں مبتلا ہیں کہ اگر دو اعمال اچھے ہیں دو خراب ہیں، اچھے اور یعنی خراب اعمال کو ملایا ہوا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ چونکہ ان سے غلطی تو ہو گئی، ان سے خطا تو ہو گئی کہ وہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں کے ساتھ سفر تو نہ کر سکے، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا، حضور کوئی عذر نہیں، ہم نے غلطی کی، صاف بات۔ جیسے کعب ابن مالک جب پیچھے رہ گئے تو حضور نے جب بلا کے پوچھا کہ کعب تم کیسے پیچھے رہ گئے، تو کعب کہتے ہیں کہ میں بڑا فصیح اللسان تھا، اللہ نے مجھے بڑی زبان دی تھی اور مجھے بولنے پہ بڑی قدرت تھی، میں اگر جاتا تو ایسی باتیں کرتا کہ حضور کو مطمئن کر دیتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بات کرنا جانتے ہیں، بعض آدمی سچے ہوتے ہیں بول نہیں سکتے۔ تو حضرت کعب بھی فرماتے ہیں کہ واللہ میں اگر چاہتا نا تو اللہ نے مجھے طلاقت لسان دی تھی، لیکن میں ڈر گیا، میں نے کہا جھوٹ بولوں گا تو اللہ رسوا بھی کریں گے اور شرمندگی بھی ہوگی اور اس کے بعد خدا جانے کیا عذاب ہے، اسے سچ بول دو جو چیز اللہ کی مرضی۔ تو حضور کے سامنے سچ بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضور بس سستی، پہلے تو یہ خیال رہا کہ میرے پاس اتنی سواری ہے اعلیٰ کہ قافلہ تو قافلے کی چال چلے گا نا، اور میں تو پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ جب 2-4 دن گزر گئے پھر یہ خیال ہے ابھی قافلہ تو بہت دور نکل گیا، اب جانا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا، حضور میرا عذر کوئی نہیں۔ اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں پھر حضور نے ان کے ساتھ مقاطعہ کا حکم دے دیا کہ ان سے بول چال بند، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ حضور نے حکم دے دیا صحابہ کو کہ ان لوگوں سے لین دین ملنا جلنا بولنا سب بند، حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ بیوی بھی نہیں شوہر سے بات کرے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے جو 2 ساتھی تھے نا، انہوں نے جا کے حضور سے رو پیٹ کے درخواست کر لی، حضور ہم بوڑھے ہیں، عمر زیادہ ہے، گھر میں کوئی روٹی پکانے والا بھی نہیں، تو کم از کم چلو بیوی سے ہم تعلق نہیں رکھیں گے لیکن گھر میں تو رہے بیوی۔ انہوں نے تو اجازت لے لی لیکن میں وہ اجازت بھی نہ لے سکا۔ تو یہ بھی اسی غزوے کے حالات ہیں، اللہ پاک نے ان کے بارے میں ارشاد کیا۔ اور بعض روایات مبارک میں ہے کہ کل 10 آدمی تھے جن سے یہ غلطی ہوئی، ان میں سے 3 نے تو حضور کی خدمت میں جا کے اعتراف کیا، اپنی غلطی مان لی، کہا حضور جو بھی سزا دیں قبول ہے۔
اور 7 آدمیوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو آ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا رسوں کے ساتھ، اور کہا ہم بھائی اسی طرح بندے رہیں گے جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہ کرے، حضور معاف نہ کرے، بس ہم کہہ دیے کھڑے ہیں۔ تو بعض روایات مبارک میں آتا ہے کہ ان میں ابھی لبابہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے آپ کو باندھ دیا۔ اب حدیث میں 2 واقعات آتے ہیں، ایک تو آتا ہے غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں کہ جب یہودیوں نے ابھی لبابہ سے پوچھا کہ حضور کہتے ہیں قلعے سے نہیں کیوں اتر آؤ اور میں فیصلہ کروں گا تمہارا اللہ کے حکم کے مطابق۔ انہوں نے کہا اگر ہم قلعے سے نکل آئیں تو حضور کا فیصلہ کیا ہوگا؟ حضور ہمیں رعایت دیں گے؟ تو ابھی لبابہ کہتے ہیں میرے تعلقات تھے پرانے یہودیوں کے ساتھ، تو جذبات میں آ کر میں نے فوراً زبان سے تو کچھ نہ کہا، میں نے کہا حضور تو قتل کریں گے تمہیں۔ یہودیوں کو معافی؟ یہودیوں کے لیے کیا معافی ہے؟ تو کہتے ہیں جب میں کہہ تو بیٹھا اب عقل آئی کہ ابھی لبابہ یہ تم نے کیا کیا، حضور کا راز ظاہر کر دیا اور وہ بھی یہود پر، تو بس اب شرمندگی سے حضور کی خدمت میں بھی نہ آئے اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ لوگوں نے آ کر حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی لبابہ جو ہیں وہ مسجد نبوی میں ستون سے بندے ہوئے ہیں، اور دیکھیں آج تک وہ ستون جو ہے نا استوان ہے ابی لبابہ کے نام سے، اور ریاض الجنہ کے اس ٹکڑے میں موجود ہے وہ استوان ہے، وہ ستون جو ہے اس میں نام بھی ابھی لکھا ہوا ہے۔ میرے مولا کی شان ہے، حضور کے صحابہ کا مقام دیکھیں کہ سزا ملے تو کھڑے جنت میں ہیں، یہ مقام ہے صحابہ ہے، وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو ان کی جوتیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ غلطی ہو گئی ہے سزا، قیدی بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو رسول سے باندھا ہوا ہے، لیکن سمجھدار اور مسجد بھی تو تھی نا، کسی اور ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیتے۔ باندھا کہا ہے جو ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے کہ جنت تو ہوتی معافی والوں کے لیے ہے نا، جنت تو جنت ہے نا۔ دعا کریں کہ اللہ حضور کی امت کو کلمہ پڑھنے والوں کو گناہ معاف کر کے جنت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کی امت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کے کعبے میں رہتے ہو یہ بہت بڑا مقام ہے، اس سے بڑا مقام کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور پاک نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم ہے اے کعبہ، اللہ کی محبوب ترین زمین جو ہے تو ہے۔ اور ایک جگہ حضور نے قسم کھا کے فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی سب سے بہتر زمین تو ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی بہتر سرزمین میں، اپنے کعبے میں، اپنے دروازے پہ رکھا ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں، جب 1 نماز پڑھ لی، 2 نمازیں پڑھ لی، 3 نمازیں پڑھ لی، اور اس قرآن کی برکت سے، حرم میں درس کی برکت سے نمازیں نصیب ہو گئی، آپ کی دعاؤں سے کوئی کام ہو گیا، لیکن آج کل مسلمانوں غفلت نہ کرو، آج کل رات کو جاگنے کا وقت ہے۔ آج جاگنے کا وقت ہے، اور مومن کی تو صفت یہی نا، وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے کیا تو رات کو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، آرام کرنے کے لیے نہیں، آج کل تو رات جاگنے کا وقت ہے کہ رات کو جاگیں خدا کے لیے، زیادہ بھی نہیں جاگ سکتے ہو تو تہجد کی اذان پہ تو اٹھ جاؤ اور رو کہ اللہ سے دعائیں مانگو کہ میرا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اب دعا کا وقت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اللہ کبھی خالی نہیں۔ اللہ سے معافی مانگیں، کثرت استغفار کریں،
اور رات کو تہجد کے وقت کیوں یہ رحمت کا وقت ہے اور نزول رب تبارک و تعالی کا وقت ہے. اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ان ربنا ينزل الى السماء الدنیا، اللہ کا میرا اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور پھر اعلان فرماتے ہیں کہ حل من داعٍ، ہے کوئی مانگنے والا. تو اب ساری دعائیں بس اسی لیے کرو، اللہ اسلام کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. آج کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اور جیسے کسی نے کہا تھا نا، کیا جانیے کیا یہ کھوئے گا، کیا جانیے وہ کیا پائے گا. مندر کا پجاری جاگتا ہے، مسجد کا نمازی سوتا ہے. کفر جاگ رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں. اور ہمارے اسی طرح کھانے چل رہے ہیں. جو پہلے 2 ڈبی سگریٹ پیتا تھا اس نے 1 سگریٹ کی کمی بھی نہیں کی، وہ 2 سے 2.5 پیتا ہے کہ پریشانی زیادہ ہے نا، سگریٹ بڑھا دی ہے. جو پہلے دوسرے دن شیو کراتا تھا وہ روزانہ کرتا ہے. جو رات کو 1 آدھا گھنٹہ فلم دیکھتا تھا وہ اب 3 4 گھنٹے فلمیں دیکھتا. خدا کے لیے قرآن پڑھو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، اور یاد رکھو اسلام ہے تو ہم ہیں. عالم اسلام مسلمان چاہے وہ کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کوسووا میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہو خدا کے کعبے میں، مدینے پاک میں ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتے ہو کہ دعاؤں میں پیسہ لگتا ہے. بھلا پتہ نہیں کسی کی دعا لگ جائے. اللہ تو قادر ہے نا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور کو جب خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا، حضور نے فرمایا دیکھو اگر میرے پاس آ جاتے اور مجھ سے آگے درخواست کرتے تو میں اللہ سے درخواست کر کے ان کے لیے معافی لیتا، لیکن انہوں نے تو اپنا فیصلہ خود کر لیا، اپنے آپ کو باندھ دیا. واللہ اب مجھے بھی خدا کی قسم ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ حکم نہیں دے گا. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ بھی منظور فرما لی، چونکہ تھے تو وہ مومن، تھے تو کھڑے. اور پھر اگر یہ ایک غلطی ہے تو اور بھی جہاد ہیں، غزوات ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسلام کے لیے قربانیاں ہیں. اگر کچھ گناہ ہو گئے، کچھ غلطی ہو گئی تو اعمال اچھے بھی تو ہیں. اسی لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ پہلے تو ہم گناہوں سے بچیں، لیکن انسان ہے، ہر بندہ خطا کار ہے. کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. حضور نے فرمایا ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بھی پیارا ہے جو گناہ کر کے توبہ کر. توبہ کرنے والا بھی میرے رب کو بہت پیارا ہے. دنیا میں بھی دیکھو نا، مجرم اگر اقرار کر لے نا تو پولیس بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار اب مارنے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو مان رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی تم نے اقرار کیا ہے، ہم کوشش کریں گے تمہیں سزا کم ملے. اور جو اپنے اللہ کے آگے اقرار کر لیتا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے، اس کی قدرت کا اعتراف کر لیتا ہے، اس کی رحمت میں یقین کر لیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرے گناہ دریا کی موجوں کے برابر بھی ہوں تو آ جا میرے دروازے پہ، میں معاف کر دوں. اب دریاؤں کے موجوں کے برابر تو انشاءاللہ کسی کے گناہ بھی نہیں. کتنے دنیا میں دریا ہیں اور کتنی موجیں ہوں گی. منع یہ ہے کہ جتنے زیادہ گناہ بھی ہوں اللہ توبہ سے معاف فرما دے. تو ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اچھے عمل بھی کیے ان سے غلطیاں بھی ہو گئی. اچھا یہی عمل بھی سارے ہے کہ اعتراف بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو باندھا ہوا بھی ہے، غلطی بھی مان رہے ہیں، لیکن غلطی ہو گئی ہے. اس لیے اللہ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا. اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. مفسر فرماتے ہیں کہ اقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، انہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ مولا ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ أُخَرَ صَالِحَةٌ، اس کے غلطی کے علاوہ ان کے پاس اور اچھے عمل بھی ہیں. خلطوا هذه بتلك، اس غلطی اور ان اعمال صالحہ کو ملا دیا انہوں نے، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ فَهَؤُلَاءِ تَحْتَ عَفْوِ اللَّهِ وَغُفْرَانِهِ، یہ لوگ اب اللہ کی معافی اور اللہ کی بخشش کے منتظر ہیں کہ اللہ کیا فیصلہ فرماتی ہیں. وَهَذِهِ الْآيَةُ إِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ مُعَيَّنِينَ إِلَّا أَنَّهَا نَازِلَةٌ فِي كُلِّ الْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُخْلَطِينَ المتلوثین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے چاہے کچھ معین انسانوں کے بارے میں اتری ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے قیامت تک تمام گناہ کرنے والے، غلطی کرنے والے، ایسے لوگ جو کچھ عمل اچھے ہیں کچھ عمل بھڑے ان کو ملانے والے، اور المتلوثین اپنے آپ کو گناہ میں لپٹنے والے، جیسے کوئی گندگی لگا لیتے ہیں، ان نے بھی گناہ اپنے اوپر لگا لیا، متلوثین. وقد قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی انہا نظرت فی ابی لبابۃ لما قال بنی قریظہ انہ عذبہ اشار بیدہ الی حلقہ. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال ابن عباس آخرون نظر لي أبي ذباب جواد ثابت خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوک. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابی لبابہ اور ایک صحابہ کی جماعت جو ہے وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. وقال بعضهم ابو لبابہ وخمسۃ معه، بعض نے کہا ابی لبابہ اور 5 اور تھے یعنی 6 تھے. وقیل وسبعۃ معه وقیل وتسعۃ معه، بعض نے کہا کہ 9 اور تھے، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 آدمی تھے، جن میں سے 7 نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا اور 3 نے سیدھا حضور کی خدمت آ کے اقرار و اعتراف کر لیا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا انفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں نے مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک خود حضور آگے ہمیں اپنے ہاتھ مبارک سے نہ رہائی عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اطلقهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعفا عنہم. حضور پاک نے پھر ان کو آ کے چھوڑ دیا اور اس کے بعد ان کی غلطی کو بھی معاف فرما دیا. وقال البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن ہشام قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سامرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قال رسول لنا آتانی الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كعظمان ذراع وشطر كأكبر ماء ذراع. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا كذهب ذلك سوءا وسالوا في أحسن سورة
قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك قال وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا أملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم هكذا رواه امام البخاری رحمہ اللہ تعالی مختصرا فی تفسیر هذه الآیہ. اب اس حدیث پاک میں سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اتانی میرے پاس رات میں دو آئے اور مجھے لے گئے ایک مقام. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہر انسان بڑے سے بڑے انسان کا خواب غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبیوں کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا, وہ بالکل واحد. یعنی اللہ کے نبی جو خواب نیند میں بھی دیکھتے ہیں نا وہ بھی اللہ کی واحد, اور اس کی دلیل اللہ کے قرآن میں موجود ہے. اللہ نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا خواب ذکر کیا کہ جب آپ نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہ اب بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے, نیند میں دیکھا ہے. یہ نہیں کہا انی ارا, ہو سکتا ہے کہ رویت بصریہ وہاں وضاحت کر دی گئی کہ میں نے خواب میں منام نیند میں دیکھا کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹا اس خواب کی تعبیر تو تب ہوگی نا کہ میں بھی راضی آپ بھی راضی, تو بتائیں آپ کا کیا خیال. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بچپن ہے, لیکن چونکہ ایک نبی کے بیٹے ہیں, خلیل کے بیٹے ہیں, اور خود بھی نبوت ملنے والی ہے, ایسا پیارا جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان کرے آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی سمجھتے تھے کہ ابا کا خواب جو ہے, خلیل کا خواب جو ہے, وہ تو اللہ کا حکم ہے, وہ تو آئے. لیکن آج اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی, بڑے سے بڑا پاک صاف یعنی صالح آدمی بھی خواب دیکھے کہ بیٹے کو ذبح کرو تو عمل نہیں کرے. وہ کافی عرصہ ہوا آپ نے پڑھا تھا نا اخباروں میں کہ کچھ لوگ آئے کراچی اور سمندر میں کود گئے. تو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا, وہ لانچے وانچے لے گئے, کچھ نکل آئے, کچھ ڈوب گئے, کچھ بڑے. انہوں نے پوچھا کیا ہے, انہوں نے کہا جی خواب میں حضرت علی آئے تھے, ہمیں بلایا تھا, ادھر جا رہے تھے. تو اس قسم کے جو ہے نا جی خواب جو ہے نا یہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی محبت میں ایسی خواب دیکھا ہو, لیکن اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ تمہارا خواب بھی بالکل ایسا ہے کہ جیسے انبیاء کا خواب ہے کہ جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دو. حضرت علی کے پاس جانے کا یہی راستہ ہے. تو اس لیے آپ اندازہ کیا کریں کہ اللہ کے نبی کا خواب ہے, فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا اتانی اللیلۃ, آج رات جو ہے میرے پاس آئے اور مجھے لے گئے ایک شہر میں, اور وہاں ایک مکان ہے عجیب اور اتنا ایسا خوبصورت ہے کہ ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک چاندی کی. یاد رکھیں کہ سونا چاندی استعمال دنیا میں الگ ہے, آخرت کا تو حکم بھی الگ ہے. آخرت میں تو مسلمان سونا بھی پہنیں گے, چاندی بھی پہنیں گے, ان کو کنگن بھی پہنائے جائیں گے, وہاں ریشم کے کپڑے بھی پہنائے جائیں گے. جو تو عالم آخرت ہے وہاں احکام ہی الگ. اور حضور نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے, ان کا حال یہ تھا کہ ان کا کچھ حصہ جو ہے چہرے کا تو ایسا خوبصورت اور ایسا بہتر کہ دیکھ کے آدمی خوش ہو جائے, لیکن آدھا حصہ جو ہے وہ بالکل بری حالت میں سیاہ اور بڑا خطرناک. اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ فلاں نہر میں جا کے غسل کرو. تو ان لوگوں نے جا کے نہر میں غسل کیا. جب نہر سے واپس آئے تو جو طرف خراب تھی نا وہ بھی روشن ہو گئی اور چمک رہی.
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا، اور پھر ان دونوں نے مجھے ایک جنت بھی دکھائی اور کہا حضور یہ آپ کا مقام ہے۔ اور وہ لوگ جو تھے جن کے چہرے آدھے سفید تھے اور آدھے سیاہ تھے، انہوں نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں تیری امت کے کہ ان کے اچھے عمل بھی ہیں برے عمل بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ پاک نے رحمت کر اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اصلہ جہاں مانا کہ اللہ کریں گے اصلہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ یاد رکھیں یہاں دو صفتوں کا ذکر ہے، ایک صفت ہے غفور اور ایک صفت ہے رحیم۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ دونوں صفتوں کے ذکر کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جو غلطی کی اس کے بخشنے والا بھی وہ ہے، اور صرف غلطی کے بخش نہیں دیں گے بلکہ پھر رحمت فرمانے والا بھی وہ ہے۔ ایک تو ہے نا غلطی معاف کر دینا، ایک یہ ہے غلطی معاف کر کے پھر انعام بھی دے دینا۔ تو اس لیے اللہ نے دونوں صفتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی رحیم بھی ہیں، اور اللہ کی رحمت کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ ساری کائنات سے زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں، بس صرف ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری سیئات ہوتی ہیں، ہماری خطائیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ ہمیں دکھ دے دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، رجوع کریں، روئیں، پھر اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی غلطیاں معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گناہوں پہ ستر فرما کے اپنی قدرت سے اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما دے۔ رفعتین تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا، اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ علمی سوال ہے، سوال بھی علمی ہے، اور آگے لفظ ہے رفعتین۔ یہ علمی سوال اسی کو کہتے ہیں کہ لفظ غلط لکھو۔ رفع یدین تو ہو سکتا ہے، رفعتین تو میں نے نہیں سنا دنیا میں۔ تو بہرحال رفع یدین کرنے کی بھی حدیث مبارک موجود ہے، اور رفع یدین نہ کرنے کی بھی صحیح حدیث مبارک موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقہائے صحابہ میں ہیں، اور پھر انہوں نے بڑے دعوے سے کہا کہ میں تم کو اسی طرح کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور پڑھتے تھے، اور اس میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ خدا کے لیے ابھی امت کے ملانے کا وقت ہے، جھگڑے کا وقت نہیں ہے۔ خدا کے لیے ان جھگڑوں سے، ان فروعی مسائل سے امت رسول کو معاف کر۔ ابھی بھی تم ان جھگڑوں میں پڑے، لوگ تمہارے مٹانے کی فکر میں ہیں اور تم جو ہو اسی فکر میں۔ عجیب بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی بھی یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں جن کو آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ رفع یدین کرو نہ کرو، آمین زور سے کہو، ایسا کہو، یہی باقی مسائل رہ گئے۔ حضور اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ امت کے لیے مسائل پیدا کر دیں اور تم لڑتے رہو۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، دین میں آسانی ہے۔ حضور پاک کی دونوں احادیث مبارک موجود ہیں، دونوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ قیامت تک حضور کی سنت پہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ یہ کون سا جھگڑا ہے، کون سی لڑائی ہے، کون سا کفر و اسلام ہے؟ اب تو یہ وقت تو نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب غرناطہ پہ اور ان ملکوں پہ جہاں اسلام کی شوکت کا یہ عالم تھا، اندازہ کریں کہ وہاں ہماری دینی کتابوں کو جب دریاؤں میں ڈالا گیا تو ان کے پانی جو تھے ان کی سیاہی کی وجہ سے سیاہ ہو گئے، کتابوں کو جلایا گیا تو مہینوں تک ہمارے علم کے کتب خانے جلتے رہے، اور مسلمانوں کو تیز ڈال ڈالا گیا۔ اس وقت بھی مولوی لڑ رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ مناظرے ہوتے تھے کہ جی کوا حلال یا حرام۔ اچھا، بعض کہتے کہ ایک کوا کالا ہوتا ہے، ایک سفید ہوتا ہے، ایک غراب اسود ہوتا ہے، ایک غراب ابقا ہوتا ہے،
اور ایک بڑی چونچ والا، ایک چھوٹی چونچ والا ہوتا ہے، ایک لمبی دم والا، ایک چھوٹی. خدا کے لیے، اللہ کے لیے حضور کی امت کو معاف کرو، حضور کی امت کو ملائیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. الحمدللہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے، ہمارے لیے مرکز ہدایت کعبہ بھی ایک ہے، ہمارا جہت قبلہ بھی ایک ہے، اور ہمارا حج بھی ایک ہے، احرام بھی ایک ہے، لبیک کا ترانہ بھی ایک ہے. اللہ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے اور تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو. اللہ رحمت ہے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر عورت جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے تو گھر میں بھی جمعہ ہوتا ہے نا. تم نے کبھی، مردوں نے بھی کبھی گھر میں جمعہ پڑھا ہے؟ تو یہ بھی میرے ذمہ ہے یا عقل کے کھانے میں کچھ بھیجا ہل گیا ہے؟ جب مرد گھر میں جمعہ اکیلا نہیں پڑھ سکتا تو عورت کیوں پڑھے گی جناب؟ کوئی عقل کرو. ساری ذمہ داری میری تو نہیں ہے نا. اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے. تم اس کو کہاں رکھ کے بھول جاتے ہو؟ اور ان کے لیے جمعہ واجب ہی نہیں تو کیوں پڑھے گی گھر میں؟ ہم مدینہ منورہ میں گئے، 3 دوست ہیں. میرے کچھ ساتھی 2 جو ہیں وہ تو 4 دن رہے اور واپس آ گئے، اور میں 40 نمازیں پوری کر کے آیا. مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ 40 نمازیں پوری کرنا عمرے کا حصہ ہے. اس نے بالکل غلط کہا تھا. 40 نمازیں پڑھنے کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ مدینہ منورہ کی زیارت مبارک کا بھی عمرے سے کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی عمرہ کر کے مکے سے واپس چلا گیا، عمرہ ٹھیک ہے. ایک آدمی حج کر کے مدینہ منورہ نہیں گیا، حج ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی ہے کہ یہاں آگے بھی مدینے نہ جائے، لیکن مسئلہ تو سمجھے نا. یعنی جیسے عمرے میں طواف ضروری ہے، صفا مروہ ضروری ہے، ایسے مدینے جانا ضروری نہیں. نہ 40 نمازیں پڑھنی ضرورت ہے. ایک حدیث مبارک میں ہے، اللہ جس بندے کو مدینہ مبارک کی 40 نمازیں نصیب فرما دے اور جماعت کے ساتھ اور تکبیر بھی نہ چھوٹے تو اللہ اس کو جہنم سے، نفاق سے آزاد کر دیتے ہیں. وہ ایک فضیلت ہے. حدیث بھی ضعیف ہے، ورنہ زیارت کا جو تعلق ہے وہ بھی 40 نمازوں سے نہیں. ایک بندہ اپنی گاڑی پہ جائے، صبح 8 بجے وہاں پہنچے، صلاۃ السلام پڑھے اور اسی وقت 9 بجے واپس آ جائے، ایک نماز بھی نہ پڑھے، کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے ہاں مشکل کیا ہو گئی ہے کہ ہم جو مسائل یعنی فضیلت کے ہیں وہ تو بن گئے ہیں ضروری کہ جی مدینے پاک میں 40 نمازیں تو ہر حال میں پڑھنی ہے نا، اس کے بعد نہیں پڑھنی، بس چھٹی ہو گئی خلاص. اس سے بڑی کی حالت کوئی ہے کہ مدینے پاک کی 40 نمازیں اگر یہ مر بھی جائیں تو پڑھیں گے. کیوں؟ جب گھر جائیں تو پوچھیں گے اور جی 40 نمازیں پڑھی تھی، اگر نہیں انہوں نے کہا تو حج ہی نہیں ہوا نا. یہ شرم سے پڑھتے ہیں، اللہ رسول کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں. بالوں پر خضاب لگانا، سیاہ نہ لگائیں، اس کے علاوہ مہندی وغیرہ لگائیں. جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، جب انہوں نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، کل 15 دن ہیں، 8 دن ادھر ہیں 8 دن ادھر ہیں، تو ان کے لیے نماز قصر ہے. اگر اکیلے پڑھیں، امام کے پیچھے پڑھیں تو امام کے تابع ہیں. یہ 1000 دفعہ تو بتا دیا ہے کہ نمازیں بعض جہر سے ہیں، بعض خفی ہیں. فجر، مغرب، عشاء زور سے پڑھی جاتی ہے، ظہر، عصر آہستہ پڑھی جاتی ہے، تاکہ مومن کا عقیدہ جو ہے صحیح رہے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. اللہ زور کو بھی جانتے ہیں، آہستہ کو بھی جانتے ہیں. زور سے پکارو تو سنتے ہیں اور آہستہ پکارو تو سنتے ہیں. اور دوسرے اوقات ہوتے ہیں جو جگانے کے اوقات ہیں، وہاں زور سے پڑھی جا رہی ہے. اور جو نہ جگانے کے اوقات ہیں، آدمی صبح نیند سے اٹھتا ہے نا، تو اب اس کو جگانا ہے. رات ہو رہی ہے اور سونے کا خیال ہو رہا ہے، جگانا ہے اس کو. لیکن ظہر عصر میں تو جاگا ہوا ہے، کام کر کے بالکل بیدار ہے.
اگر ایک آدمی سنت کے لیے کھڑا ہو اور پیچھے فرض والا نیت کر دے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو منع ہے. البتہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. وہ کہتے ہیں تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور جماعت تو ہے کوئی نہیں، یہی بیچارہ سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھا، اسی کے ساتھ مل جائے اور بعد میں اپنی نمازیں پوری کر لے تاکہ اس کو جماعت کا فضل مل جائے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کو قوی ہونا چاہیے مقتدی سے، اور امام ہو نفل والا اور مقتدی ہو فرض والا تو وہ اس کو جائز نہیں کہتے ہیں. ایک آدمی اپنے مکان میں اپنی ماں بہن کے ساتھ جماعت کرتا ہے، روز تو نہ کرتا رہے نا، مسجد میں جائے. مسجد میں جانے سے محروم ہوگا تو بعض روایات میں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اگر مسجد کوئی نہیں ہے تو مجبور ہے اپنے گھر میں جماعت کر لے، بیوی بچے ماں بہن سب کھڑے ہو جائیں، پیچھے نماز پڑھ لے. ہمیں اس وقت اللہ سے کیا دعا مانگے؟ اللہ سے اسلام کی عظمت، اسلام کے غلبے کی، کفار کی شکست کی، یہود کی ذلت کی دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرما دیں. انگریزی تاریخ جو ہے وہ عربوں کی تاریخ سے پہلے ہے. ہاں بالکل، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اسی لیے اس تاریخ کو کہتے ہیں میلادی. اس کا تعلق ہے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور ہجرت کی تاریخ تو حضور پاک کی ہجرت سے ہے. جوج مجوج نہیں ہوتا، یا اجوج و ماجوج. اب جس آدمی کا حال یہ ہو، مسئلہ پوچھ کے کرے گا کیا؟ یاجوج ماجوج جو ہے کس شکل میں ہے مجھے تو ملے نہیں، تم یہ سمجھو تمہاری شکل میں. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا جی کہ شیطان کی کیا شکل ہے؟ اب جناب میں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ جن ہے، جب ہم نے دیکھا نہیں تو میں شکل کیا بیان کروں؟ نہیں حضرت آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا. میں نے کہا مجھے شک ہوتا ہے تیری شکل ہے. اب اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا، پھر اسی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے. جب حضرت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑا تھا تو اللہ کے گھر کی تعمیر موجود تھی؟ نہیں، موجود نہیں تھی، صرف جگہ تھی، نشان تھا. موجود ہوتی تو پھر بناتے کیوں؟ حاملہ عورت جو ہے وہ کنکریاں مار سکتی ہے. حاملہ عورت کا فرق ہے، پہلے مہینے کا حمل ہے، دوسرا تیسرا چوتھا ہے، کوئی بات نہیں. اگر بالکل 9واں مہینہ ہے، خطرہ ہے تو ہمارے وکیل بنا دے، حالات ہیں. بس تم یہ دیکھ لیا کرو کہ بازار میں سیر شیر کرتی ہے، تم ایک موٹا مسئلہ آسان سمجھ لو. اگر بازاروں میں پھرتی ہے تو کنکریاں بھی خود مارے، اور اگر بازار شدار جانے کے قابل نہیں، گھر بیٹھ گئی ہے تو کنکریاں نہ مارے. سیر کر لے، مسئلہ پوچھتی ہے کنکریوں کا. اگر آدمی پہ دم آ جائے، مجبوری ہے، ادا نہیں کر، دوسرے ملکوں میں ادا نہیں ہوگا. جب اللہ پیسے دیں تو وہاں سے کسی کو مکے میں بھیجیں، وکیل بنائیں کہ آپ کی دم جو ہے وہ مکے میں ادا کر دیں. اگر ایک آدمی کی ہوا یا پیشاب کنٹرول نہیں رہتا تو ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرے. کیا مانا؟ مغرب کا وقت آیا وضو کر کے نماز پڑھے، پھر عشاء کا وقت تک پڑھتا رہے، پھر جب عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوگا تو دوبارہ وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتا رہے، کیونکہ اس کے اپنے ہاتھ میں تو ہے نہیں. کہتے جی قرآن مجید میں نماز کا تو ذکر میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ سنتیں اور رکعتیں کہاں سے نکلی ہیں؟ نکلی نہیں، حضور نے پڑھ کے دکھائی ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو جب حضور پاک کا فرمان اللہ کا فرمان ہے تو وہ بھی قرآن میں ہے.
اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں ہوائی جہاز میں خوشبو والے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیا، اگر پورے دونوں ہاتھوں کو ٹھیک ٹھاک رگڑا ہے، چہرے شیرے کو بھی صاف کیا ہے، تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ اور اگر یاد آیا اور فوراً جا کے غسل خانے میں دھو ڈالا ہے تو دم سے بچ گیا۔ اگر ایک آدمی نے اپنے ملک سے عمرہ کر لیا اور کچھ دنوں کے بعد اس نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، انشاءاللہ اللہ وہ بھی قبول فرمائے، لیکن یاد رکھو اصل عمرہ وہی ہے جو آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتا ہے یا مدینہ منورہ سے واپسی پہ کرتا ہے، کیونکہ وہ میقات سے احرام ہے۔ مسجد عائشہ جو ہے وہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، اس لیے مکے میں رہتے ہوئے طواف میں زیادہ وقت لگانا جو ہے وہ اس عمرے سے افضل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ امام کے پیچھے جو فاتحہ پڑھنی ہے، حنفی ہے نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھتا رہے، ہم تو کوئی جھگڑے والے مسئلے کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ بچائے۔ اگر فجر کی نماز شروع ہو گئی ہے تو آگے جماعت میں مل جائے، سنتیں بعد میں پڑھ لیں۔ یہاں جو گوشت اور مرغی ملتا ہے وہ حلال ہے، ہاں بالکل حلال ہے انشاءاللہ، جو وطنی ہے اس ملک کا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ مدینے میں جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھیں۔ مجھے اپنا جو ہے شناختی کارڈ بنانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن بغیر رشوت کے نہیں بنتا، تو اب آپ کو رشوت دینے میں گناہ نہیں ہوگا، اس ظالم کو گناہ ہوگا جو بغیر رشوت کے نہیں بناتا۔ تو آپ تو مجبور ہیں، جو کہ آپ کے تو سارے کام رک جائیں گے، تو اس لیے اگر کوئی بندہ مجبوراً رشوت دیتا ہے تو پھر دینے والے پہ گناہ نہیں ہوتا، لینے والے پہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس لیے رشوت دیتا ہے کہ میں بھی فائدہ اٹھا لوں، اور پھر اب دینے والے پہ بھی لعنت ہے، اب لینے والے پر بھی لعنت ہے۔ کہتا ہے جی میں نے فقراء مسکین مکے والوں کو گوشت تقسیم کیا تو لڑ پڑے، میرے کپڑے بھی پھٹ گئے، مزہ آیا نا خیرات کرنے کا؟ کیا ہے، جتنا تکلیف ہوگی ثواب زیادہ ہوگا نا۔ تو اس کا اندازہ ہوا نا کہ کتنے غریب موجود ہیں جو لینا چاہتے ہیں۔ خطبہ نہ سنا جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ تو نہیں کہ آمدن نہ سنے۔ لیکن ایک آدمی اس وقت آیا، خطبہ ہو گیا، جماعت جمعہ کی کھڑی ہو گئی، مل گیا، جمعہ ہو جائے گا۔ درود ہم گھر میں پڑھیں، بالکل پڑھیں، کوئی منع نہیں، لیکن یہ جو لوگوں نے رواج بنایا ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کا گھروں میں، یہ بنا ہے اور ثابت بھی نہیں ہے۔ اگر میری نماز سفر میں قضا ہو گئی اور میں اب اپنے وطن میں اپنے گھر میں آ گیا، تو اب جو قضا کرنی ہے وہ اسی طرح قضا کریں گے جیسے رہ گئی تھی، یعنی آپ کی قصر قضا ہوئی ہے، ادا بھی قصر کریں گے۔ نفلی طواف کے ساتھ صفا مروہ دوڑنا منع ہے۔ صفا مروہ صرف عمرے میں یا حج میں دوڑا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے وقت میں سترہ رکھا جائے، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ کوئی آگے نہ گزرے، سنت ہے۔ اگر مرد کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہو تو بہت بڑی وعید ہے، یہ نہیں کہ وضو ٹوٹ جائے، وہ تو ہے کہ وہ لوگ جو اچھی طرح پاؤں نہیں دھوتے اور پیچھے کوئی جگہ بچ جائے، ان کے لیے وعید آئی ہے۔ اگر ایک آدمی نمازی ہے لیکن زنا کیا، توبہ کر دی تو معاف ہو گیا۔ اب یہ تو نہیں توبہ کہ یہاں کہہ دیا توبہ پھر چلا گیا، پھر باہر نکلا تو کہہ دیا توبہ اور پھر کہا میں کل بھی آؤں گا۔ یہ تو اللہ سے مذاق کر رہا ہے نا، یہ تو استہزاء ہے، کہیں اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کام کو کبھی نہ کرے۔
جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کی بھی نماز قبول ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بصل کھانے والا، حالانکہ بصل حلال ہے، آپ نے فرمایا جو بصل کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، جماعت میں نہ آئے۔ تو اگر حلال چیز کی بو بھی اتنی ناپسند ہے تو سگریٹ کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال بچے، نہ تو کافر تو نہیں ہو گیا بیچارہ کہ نماز قبول نہ ہو۔ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے اندر اندھیرا رہتا ہے، روشنی کیوں، کیا ضرورت ہے روشنی کی؟ اللہ کی طرف سے منور ہیں۔ روشنی وہ تو نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آئے۔ حضور پاک نے ہمیشہ ٹوپی اور پگڑی سے نماز پڑھی، اگر نہیں پڑھی آپ کے پاس دلیل ہے تو لے آئیں نا، آپ لے آئیں کہ حضور پاک نے جماعت کرائی اور سر پہ کپڑا نہیں تھا۔ حضور ہمیشہ پگڑی ٹوپی پہ باندھتے تھے، اللہ کا اس زمانے میں ٹوپی ہوتی تھی، وہ شمائل پڑھو، ترمذی کی پوری حدیث بھری ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ٹوپی نہ بھی ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک ایسے کپڑا رکھ لیتے تھے اور اس کے اوپر پگڑی باندھتے تھے۔ تم نے شمائل پڑھی بھی نہیں، مسئلے میں اعتراض کرنا آ جاتا ہے تمہیں۔ طواف ہم گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں اگر وہ وصیت کریں، ورنہ اپنے لیے کرو۔ فجر نماز سنتیں اور گھر پڑھے، وہ تو نماز بھی گھر پڑھے تو ثواب ہے، فرض بھی گھر پڑھے زیادہ ثواب ہے۔ شادی کے دن جو سورے شیرے باندھتے ہیں یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی دعا نہیں، اللہ کے اسماء ہیں، یا جامع یا لطیف، یہ اللہ کے نام ہیں، اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بڑے پسندیدہ اور بڑے محترم عظمت والے نام ہیں۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ مجھے پکارنا ہو تو میرے ناموں کے ساتھ پکارو، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا وہاب، یا رزاق، یا مالک، یا خالق۔ اللہ کے 99 نام تو صحیح حدیث میں موجود ہیں، تو وہ بھی اللہ کے نام ہیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان ناموں کی مناسبت ہے ملانے والا، جمع کرنے والا اور لطف فرمانے والا۔ اگر لطف فرما دے تو پھر اللہ رشتے بچیوں کے آسان کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے طواف کے دوران مرثیے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو آتے ہی مرثیے ہیں، قرآن آئے تو پڑھیں، کیا کریں؟ جس کے برتن میں جو کچھ ہوگا وہی نکلے گا نا، دودھ ہوگا دودھ آئے گا، پانی ہوگا تو پانی آئے گا۔